السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. حضرت مثلا پچھلی نشست میں یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس میں جو قربانی والا حصہ ہے اس کے متعلق چند باتیں میں نے بیان کی تھی، ونسکی کے متعلق. اس سے پہلے بھی ایک لفظ ہے جو کہ صلاتی کا ہے. اب قربانی جو ہے یہ سنت ہے، سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، لیکن جو صلاتی ہے یہ فرض ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، جو سنت والا عمل ہے اس کو بہت شور زور سے بہت ہی جو ہے محنت کر کے اس کو کرتے ہیں کہ یہ سنت عمل ہے، اس کو کرنا ہے. جسے میں نے پچھلے جس میں کہا تھا کہ بہت مہنگے مہنگے جانور لے کر آتے ہیں، گھر میں لے کر آتے ہیں، ہر طریقے سے اس کو دیکھ کے لاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، شو بازیاں سارا کچھ کیا جاتا ہے، اور پھر آ کے بتاتے ہیں کہ میں اتنے مہنگے سے مہنگا لے کر آیا. اور اس اخبارات میں جو ہے اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ فلاں بندہ نے سب سے پہلے قربانی لی اور اتنے لاکھ کی لی، اتنے پیسوں کی. دکھاوا الگ، قربانی ضائع، جس طرح میں نے پچھلی نشست میں ساری بات بتائی. اب جو فرض والا عمل ہے صلاتی کا، یہ کون کون کرتا ہے؟ سارے قربانی کرنے والے اس فرض پر سر انجام دیتے ہیں. 5 وقت نمازیں، باقی نمازوں کا نوافل کا میں ذکر ہی نہیں کر رہا. 5 وقت فرض نمازوں کا ذکر کر رہا ہوں، جس میں 2 فجر کی ہیں، 4 ظہر کی ہیں، پھر 4 عصر کی ہیں، 3 مغرب کی ہیں، 4 عشاء کی ہیں. یہ فرض رکعتیں میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، یہ فرض ہیں. ان کا اہتمام کون کرتا ہے؟ جو یہ لاکھوں روپے کی قربانی لے کر آئے ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ذکر نماز کا ہے. قربانی کرنی ہے نماز کے بعد، قربانی بھی نماز کے بعد. فصلی لربک وانحر، کہ نماز پڑھیے پھر قربانی کیجیے. ادھر بھی نماز کا پہلے ذکر ہے. تو عید کی نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز ہے عید کی. اب کہتے ہیں کہ بھائی دکھائیں فرض نماز کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عید کی نماز فرض ہے. بہت سی دلائل ہیں، ایک دلیل بھی نہیں ہے، بہت سی دلائل. عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی قصائی لے کر آؤ، قربانی شروع کریں، یا تو پھر سوئے رہتے ہیں. چھوٹی عید جس کو ہم کہتے ہیں عید الفطر، اس میں تو اکثر کا یہی معمول ہے، ساری رات جو ہے وہ اٹھ کے گزارتے ہیں کہ صبح عید ہے، اور پھر صبح فجر سے پہلے جو ہے وہ سو جاتے ہیں. بڑی عید جس کو کہتے ہیں عید الاضحیٰ، اس میں بھی ہمارا یہی معمول ہے. 7-8 بجے جا کے 9 بجے آنکھ کھلتی ہے، قصائی آتا ہے، بکرے ذبح ہوتے ہیں، جانور ذبح ہوتے ہیں، گوشت کھایا جاتا ہے، پھر سو جاتا ہے. باقی نمازیں کہاں پہ گئی بھائی؟ ظہر بھی ہے، فجر جو چھوڑ دی پہلے، اس کے بعد ظہر ہے، عصر ہے، کہاں پہ گئی ساری نماز؟ جس چیز کا پہلے ذکر ہے، جس فرض کا پہلے ذکر ہے، وہ تو سر انجام دے دیں. فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے. سنت نوافل بعد کی بات ہے، کم از کم فرائض کا یہ ہمارے میں سب سے زیادہ کمی ہے. اور معذرت کے ساتھ یہ ایک ایسی کمی ہے جو کہ مسلمانوں اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے. اگر ایک اور میں بات کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. قربانی کرنے کو ہندی زبان میں بلی دینا کہتے ہیں. یہ تو وہ عمل بھی کرتے ہیں، اپنے بھگوانوں کے سامنے، اپنے دیوی و دیوتاؤں کے سامنے قربانیاں تو وہ بھی دیتے ہیں. فرق کس چیز کا ہے بھائی؟ فرق نماز کا ہے. تو ہم نماز ہی نہیں پڑھے تو پھر وہ قربانیاں کرنے والا حساب کس چیز کا رہ گیا ہے؟ قربانیاں کس کے لیے کر رہے ہیں؟
میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ صرف قربانی میں نہیں ہے، تقوی سے مراد تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ تقوی اختیار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی آتا ہے، نمازیں بھی آتی ہیں، فرض بھی آتے ہیں، سنتیں بھی آتی ہیں، نوافل بھی آتی ہیں، پھر جا کے تقویٰ آتا ہے۔ اخلاقیات بھی آتی ہیں، معاشیات بھی آتی ہیں، ساری چیزیں آتی ہیں، پھر جا کے انسان میں اور پھر وہی چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت انسان کے دل میں دیکھتے ہیں، اس کی نیت میں دیکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس شخص کو قبول کرتے ہیں۔ جب ہماری نمازیں مکمل نہیں ہیں، ہماری نمازیں جو ہیں وہ نہیں ہم پڑھ رہے، نمازوں کے وقت ہم سستی کر رہے ہیں، تو پھر وہ نسخی کا کیا معاملہ ہے؟ پھر نہ ہی ہم جو ہے وہ حیاتی و مماتی یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہے، یہ بھی صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جینا بھی پھر خود کے لیے ہے اپنی مرضی سے، اور ہمارا مرنا بھی خود کے لیے ہے۔ اور جو شخص جس کو صرف دنیا کی محبت اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، پھر وہ مماتی پہ بھی یقین نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے جب آئے گی تب دیکھی جائے گی۔ اکثر آپ نے لوگوں کے منہ سے بھی سنا ہوگا کہ کوئی قرض کی، ادھار کی، اس طرح کی کسی قسم کی کوئی بات کہے نا، تو وہ آگے سے یہ کہتا کہ اگے جا کے دیکھیں گے، اتنے کالا جو ہوندا ہے۔ تو یہ جو مین چیزیں ہیں، جو فرائض ہیں، سب سے پہلے اس کو سر انجام دے۔ اسی طرح عید کی نماز ہے، اگر آپ عید کی نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے عید کی نماز نہ پڑھی اس کی قربانی نہیں ہے، صرف اس کا گوشت کھانا ہے۔ حدیث ہے باقاعدہ، آپ جا کے دیکھتے ہیں۔ جو شخص ہمارے ساتھ عیدگاہ میں جمع نہ ہوا، اس نے عید کی نماز نہ پڑھی، اس کے بعد وہ قربانی کرتا ہے عید کی نماز پڑھے بغیر، تو اس کی قربانی نہیں، صرف اور صرف گوشت کھانا۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ فرض نماز کا جو ہے اس کا ہمیں، کیونکہ اس کا ذکر ہر جگہ پہ پہلے ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُکِی فَصَلِّ لِرَبِّکَ۔ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرض کا ذکر کیا ہے، نماز ادا کرے پھر آپ قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہاں، دوسرا ایک اور جو ہے وہ دادا جان نے ایک بات واضح کرنے کے لیے کہہ دیا، میرے ذہن سے بالکل نکل گئی تھی، کہ قربانی جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی حدیث ہے باقاعدہ کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہے، اس کا صرف گوشت کھانا۔ یہ بھی بات جو ہے یہ لازمی اپنے ذہنوں میں رکھ لیں، اور یہی چیز بھی ہے ایک دلیل عید کی نماز فرض ہونے کی۔ تو باقی جو دلائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں عید کی نماز کے فرض ہونے کے جو دلائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔